اتنا خوبصورت اور اچھا بیٹا ہے. تو فرمایا کہ ہاں. اس کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا 30 سال. یا اور کچھ بتائی گئی، مختلف روایات آئی. تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی اتنی عمر ہے. کہاں اتنی ہے؟ تو کہا میری کتنی ہے؟ تو کہا 1000 سال. اللہ میں اپنی 40 سال کی عمر اپنے اس بیٹے داؤد کو دیتا ہوں علیہ السلام. کہا ٹھیک ہے، ہم نے قبول کیا. آپ کی عمر 40 میں ان کو دے دی گئی. تو اب جب آپ کی عمر 960 سال ہوئی تو فرشتہ آیا موت کا. کہا چلیے. کہا ہمیں تو کہا گیا تھا 1000 سال کے. تو کہا اس میں سے 40 تو آپ داؤد کو دے چکے ہیں، اب آپ کو چلنا ہوگا. تو یہ اس طرح کی بھی باتیں تفاسیر کے اندر آئی ہے. تو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے ہوئی اور اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف نوح علیہ السلام کے طوفان میں اٹھا لیا گیا. مسجد اقصی کو بھی صدمہ پہنچا. تو پھر وہ بات کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی اور سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کی. انشاءاللہ جب اس کا ذکر آئے گا تو میں اس پر تبصرہ اور ذکر کروں گا. پھر کعبۃ اللہ شریف کے فضائل بیان کیے گئے کہ جو کعبے کا طواف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. پھر وہاں پر جو نشانیاں اس کا تذکرہ کیا گیا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشانات ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر حرم پاک کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو اللہ کا حرم ہے، حرم کی شان یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امان میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. اسی لیے حرم کی گھاس کو کاٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے، وہاں کے پرندوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کی پھر تفصیل ہے اور پھر کچھ حج وغیرہ کے احکامات اور اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، جو اب طویل ہوگی بات. حالانکہ ابھی حج کا موسم بھی نہیں ہے، جب موسم ہوگا تو انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا پھر ذکر آتا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو یہودی ان کو روکتے تھے. اور فرمایا کہ یہ اسلام قبول کرنے والوں کو تم کیوں روکتے ہو؟ اور تمہارے روکنے سے وہ نہیں رک سکتے، کیونکہ اللہ نے جس کی قسمت میں، جس کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا ہے، پھر کسی کے روکنے سے وہ رکنے والا نہیں ہے. اللہ جسے ہدایت دے. درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ 2 قبیلے تھے، دونوں کی آپس میں بڑی کھینچا تانی چلتی تھی، ٹھنا ٹھنی چلتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جنگ شروع ہوتی تھی تو کئی سال تک چلتی تھی. کبھی کبھی ان کی جنگ جو ہے 120 سال بھی چلی ہے. کسی نے لڑائی شروع کی تو اس کے بچے، پھر اس کے بچے، پھر یعنی ایسے کئی نسلیں جنگوں کے اندر کود گئی. چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کو مدینہ منورہ میں تبدیل کر دیا اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے قدم ناز کی برکت سے شہر یثرب مدینہ منورہ ہو گیا، تو پھر وہاں کی سب چیز بدل گئی. جو شہر وبا تھا وہ شہر شفا ہو گیا، جہاں بیماریاں تھی وہاں کی ہواؤں میں بھی شفا ہو گیا. بلکہ آج بھی یہ بات ثابت ہو گئی، کورونا کی وبا اور مہاماری کے دور میں مسلمانوں نے نہیں بلکہ عالمی صحت کے ادارے نے یہ اعلان کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر صحت مند کوئی شہر ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے. آج بھی دیکھو اخبارات میں آیا اور نیٹ پر یہ باتیں چلی اور ادارہ صحت نے، عالمی ادارہ صحت نے یہ بات کہی. وہ شہر شفا. لوگ ابھی کہتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے، اور اس در کی حضوری ہی ایسیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا کھانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ سب حضور کے قدم ناز کی برکت ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کوئی پہلے سے مقدس شہر ہوتا اور اس میں جاتے تو لوگ کہتے کہ وہ تو پہلے سے مقدس تھا، لیکن حضور کو بھیجا وہاں گیا جو پہلے بلاؤں کا گھر تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ محبوب کے قدم بلاؤں کے گھر کو مقدس بنا دیا کرتے، شہر بلا کو شہر شفا بنا دیا کرتے۔ تو آقا پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا بھی بدلی، وہاں کی خاک کی تاثیر بھی بدلی، وہاں کا مزاج بھی بدلا، سب بدلا۔ تو اوس اور خزرج بھی حضور علیہ السلام کے فیضان سے محروم نہ رہے، انہوں نے بھی برکت اٹھائی، اور برسوں کی جو دشمنی تھی وہ محبت اور پیار میں تبدیل ہو گئی، الفت میں تبدیل ہو گئی، پھر خوب پیار محبت تھی، آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ تو یہ یہودیوں کو دیکھا نہیں گیا، یہودیوں کو یہ چیز بہت چبھتی تھی، دل کو کھٹکتی تھی کہ یہ لوگ اوس اور خزرج جو ہے، کیونکہ یہود کی عادت ہے، یہ جب تک لڑاتے نہیں ان کو چین نہیں آتا۔ دنیا میں یہ پوری دنیا کو لڑا رہے ہیں، پوری دنیا کو لڑا رہے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں، مسلمانوں میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ آپ یہودیوں کو پہچانیں، اپنی قوم کے بچے بچے کو بتائیں یہود کی شرارت، ان کے مکر و فریب سے آگاہ رہیں۔ تو اوس اور خزرج کے یہ دونوں لوگ مل کر بیٹھے پیار کی باتیں کر رہے تھے، اس میں سے یہودی پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہ اشعار پڑھنے لگے، وہ لوگ جو ان کے پرانی جنگوں کا جس میں تذکرہ تھا۔ اب جب وہ اشعار پڑھنے لگے تو وہ محبت پھر جذبات میں تبدیل ہو گئی، اور آپس میں لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ اوس اور خزرج دونوں نے اپنی اپنی فوجیں صفے میں کر لی، ہتھیار تان لیے، نیزے تان لیے، تلواریں تان لی۔ اب جنگ شروع ہی ہونے والی تھی، اور یہودی اس پہ ہنس رہے تھے کہ ہمارا تیر کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام بیچ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اور پھر ان کو جھنجھوڑا میرے آقا علیہ السلام نے۔ بس تلواریں پھر اندر چلی گئی، اور ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تم یہودیوں کی، جبکہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو، تمام عالمین کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کو فرقے پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیں ایک امت اور ایک ملت بنانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بنایا بھی تھا، لیکن اس ملت کی وحدت کو پارا پارا کیا یہودی اور صہیونی سازشوں نے، صہیونی سازشوں نے اس امت کی وحدت کو پارا پارا کیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا کی کوئی اسلام دشمن طاقت مسلمانوں سے لڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ڈائریکٹ لڑنے آئے، بدر میں کیا انجام ہوا؟ نہیں جیت سکے۔ احد میں کیا انجام ہوا؟ نہیں جیت سکے۔ نقصان پہنچایا لیکن جیت بھی نہیں سکے۔ حنین میں کیا انجام ہوا؟ خیبر میں کیا انجام ہوا؟ خندق میں کیا انجام ہوا؟ انجام ان کا یہی ہوا۔ اس لیے انہوں نے سوچا، پھر اس کے بعد صلاح الدین سے لڑے، کیا انجام ہوا؟ پھر اس کے بعد سلجوکیوں سے لڑے، کیا انجام ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکوں کا دور آیا، جو پوری تاریخ ہے، عثمانیوں کا دور، ترکوں کا دور، اس میں کیا انجام ہوا؟ نہیں ٹک سکے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ڈائریکٹ لڑنا نہیں، ان کو آپس میں لڑاؤ، ان سے لڑ کر نہیں جیت سکتے، ان کو لڑا کر جیت سکتے، اور وہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کو فرقے پسند نہیں، فرقہ واریت ختم کرو۔
میں آج آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کو. اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس پر مختلف اقوال ہے. ایک قول تو یہ کہ قرآن اللہ کی رسی, ایک قول یہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی رسی, ایک قول یہ کہ اہل بیت اللہ کی رسی ہے. ٹھیک, 3 اقوال میں نے پڑھ دی. اللہ کی رسی پکڑو, فرقوں میں مت بٹو. مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن کا ہے, جو عقیدہ صاحب قرآن کا ہے, اور جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا ہے, اس عقیدے پر پوری امت متحد ہو جائے. اس لیے کہ یہود کے بہکاوے پر اور یہود کے خرید زر خرید غلام ہر دور میں الگ الگ علماء سو کی شکل میں, علماء بد کی شکل میں, جہنمی اور گمراہ گر علماء کی شکل میں ہر دور میں خریدے ہوئے لوگ رہے ہیں, جنہوں نے فرقے بنائے اور امت مسلمہ کو انہوں نے توڑنے کی کوششیں کی. میں تو اپنے نوجوانوں سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کر کے کہتا ہوں, ہندوستان میں 1857 کے بعد جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں سب کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو. اس نے بہت نقصان کیا. جتنے بھی پیدا, تحقیق کرو, ڈھونڈو, تاریخ پڑھو, کون کون 1857 کے بعد ہے, سب کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو. اس لیے کہ 1857 کے بعد جتنے فرقے بنے ہیں سب بنانے والے انگریز ہیں. بانٹ دیا انہوں نے, لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت. مت مانو ان کی بات, اسی کی بات مانو جو صفا کے چبوترے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. کڑیاں جڑی ہوئی ہے, کڑیاں ملی ہوئی ہے, اور اسی عقیدے پر ساری امت متحد ہو. پوری قوم کو دعوت دو کہ اسی عقیدے پر متحد ہو جاؤ جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے. وہ عشق کی بولیاں, وہ محبت کی بولیاں, وہ پیار کی بولیاں, کیا بولیاں تھی, کیا بولیاں بدل گئی. امت لڑنے لگی آپس میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہیں, محور ہیں, مرکزی عقیدت ہیں. سب کچھ حضور علیہ السلام اللہ کے بعد. حضور علیہ السلام کی ذات ہی نقطہ اتحاد ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو حضور علیہ السلام کا دامن پکڑ کر سب متحد ہو جائیں. لیکن حضور علیہ السلام کو مناظرے کا عنوان بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ متنازع کرنے کی کوشش کی, ان کی سیرت کو متنازع کرنے کی کوشش کی. دیکھو کیا بولی تھی صحابہ کی, کاش کہ ہم صحابہ کی بولی بولتے. ایک دن کسی نے فاروق اعظم سے پوچھا, امیر المومنین آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کتنا نازک سوال تھا, جواب کیا دیتے؟ لیکن فاروق اعظم کا جواب یہ تھا, فرمایا مجھے اللہ کا پتہ محمد کے ذریعے سے ملا ہے. یہ بولی تھی. فرماتے میں تو لات و حبل کو پوچھتا تھا, اللہ کا پتہ, اللہ کی معرفت مجھے محمد عربی کے ذریعے سے ملی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹائی. سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد اس, کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا. یہ ان کے عقائد تھے, اولیاء اللہ کے عقائد یہ تھے. اس عقیدے کی طرف آنا ہوگا. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, لیکن ہم نے رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے. یہ کیا باتیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اعتراضات کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں آؤ اپنی پوری قوم کو, اس لیے کہ امت میں وحدت کی بہت ضرورت ہے, امت میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. امت کو فرقوں کی ضرورت نہیں ہے. فرقوں پہ لات مارو, لعنت کرو فرقہ واریت پر. امت کو متحد. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. اب قوم کے حالات اور قوم کے معاملات اور قوم کے مسائل نوجوانوں کو سنبھالنا ہے. قوم کی قیادت نوجوانوں کو کرنا ہے. اس لیے پہلوں کو بے وقوف بنایا گیا.
وہ ہمارے بڑے بوڑھے سادہ دل تھے، انہیں بیوقوف بنایا گیا، لیکن اب اللہ نے تمہیں شعور دیا، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تو 1857 کے بعد کے سارے فرقوں کو لات مارو اور اسی طرف بڑھو جو عقیدہ حضرت مجدد الفسانی کا تھا، جو عقیدہ شاہ ولی اللہ کا تھا، جو عقیدہ شاہ عبدالعزیز کا تھا، جو عقیدہ سیدنا غریب نواز کا تھا، محبوب الہی کا تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، جو عقیدہ حضور غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ اللہ اکبر امام حسین کا، جو عقیدہ مولا علی کا، جو عقیدہ عثمان غنی کا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا، جو عقیدہ صدیق اکبر کا، اور جو نظریات مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے تھے، اور اس کو 14ویں صدی کے مجدد نے پھر اس شان سے پیش کیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلمان، اللہ فرماتا ہے کہ تم آپس میں، اللہ نے کتنا انعام کیا تم پہ، کہ اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، وہ لڑنے والے جن کو لڑایا گیا تھا، کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات کہی، پوری بات ہی خوبصورت ہے، کہا کہ تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، لیکن میرے رسول تشریف لائے اور وہ آ کر کے انہوں نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا اور تمہیں بچا لیا، محبوب کو بھیج کر تمہیں بچا لیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک بات کہہ کر اب بات مکمل کرتا ہوں کہ پھر فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، بری باتوں سے منع کرے، ایک جماعت تمہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس پر اللہ نے فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں امت محمدیہ کے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے جب ختم ہو جائیں تو اللہ قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب میری امت میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے برائی سے نہ روکیں گے اور نیکی کا حکم نہ دیں گے تو اس وقت وہ قرآن کی برکتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کے لوگوں کو ذلیل کریں گے اور ان کو ماریں گے اور کاٹیں گے۔ اور فرمایا کہ اس وقت ان کے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ ان کا جرم یہ ہوگا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا ہوگا اور برائی سے روکنا بند کر دیا ہوگا۔ ایک گروہ ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ لوگ ہونے چاہیے جو حق بولیں۔ اب یہاں تو ایسا کہ سبھی چلتا ہے، میں نے کئی نکاح پڑھانے والوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، 1000-2000 لے کر نکاح پڑھانے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد شادی کے گھر والے اگر سونے کی انگوٹھی دے دیں ہاتھ میں، لو پہنا دو، تو وہ گونگا گڑ کھا کے بیٹھ جاتے۔ اس وقت ذمہ داری ہے نکاح پڑھانے والے قاضی کی کہ وہ کہیں کہ یہ حرام ہے، نہ پہناؤ۔ اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ 2000 پہ ایمان بیچنے آیا ہے، شریعت کا سودا کرنے آیا ہے؟ اتنا ہی ہوگا، دوبارہ آپ کو کوئی نہ بلائے گا، دوبارہ آپ کو کوئی نکاح پڑھانے نہ بلائے گا۔ لیکن رزاق قوم نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ جہاں دیکھو خلاف شرع کام ہو رہا ہے، بولو، اور اگر نہیں بول سکتے تو وہاں سے چلے جاؤ۔ احتجاج کی کم سے کم یہ صورت ہے، وہاں سے چلے جاؤ۔ بینڈ باجے والی شادی آ رہی ہے، نکاح ہے، نہ پڑھائیں۔ اتنی ہمت تو ہونا چاہیے نا۔ نہیں ساری قوم نے کی، اور اللہ نے ساری قوم کو اس کا مکلف بھی نہیں کیا، کہا ایک گروپ کم سے کم ایک گروہ تو ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ قدرت جانتی ہے سب کی یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ سب حق بول سکیں، کم سے کم ایک گروہ تو ہونا چاہیے۔ اب میت میں جائیے، شادی کے موقع پر تو ہزاروں بدعات ہے، اس کو بھی کوئی روکنے تیار نہیں۔ میت میں جائیے، وہاں صدا خرافات، وہاں بدعات۔ اب مالیگاؤں کا حال تو بڑا عجیب ہی ہو گیا ہے، کوئی بولنا نہیں چاہتا الا ماشاء اللہ۔ میت کے موقع پر
ایک وقت کی بھاتی سنت ہے. اس کو میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں, لیکن چونکہ پھکٹ کا کھانے ملتا ہے تو کون عمل کرے. یہی ہے نا حال. جملے تلخ ہو تو معاف کرنا, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی. ایک وقت کی بھاتی, صرف ایک وقت کی بھاتی سنت ہے بس. اور وہ ایک وقت کی بھاتی کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے وہ لوگ غمگین ہیں, تو وہ پکائیں گے تو نہیں. میت رکھ کے کوئی پکائے گا؟ کسی میں ہمت ہوگی؟ کیا پکائے گا وہ؟ تو اس وقت اس کے گھر کھانا نہیں پکے گا. تو پاس پڑوس کی ذمہ داری ہے, پاس پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں, جتنے لوگ گھر کے ہوں, ان لوگوں کے لیے آس پڑوس کے لوگ مل جل کے تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کریں, اور ان کو میت چلی جانے کے بعد, تدفین کے بعد بیلا پھسلا کر پیار سے کھلا دیں. بس یہی سنت ہے, یہی حکم بھی ہے. لیکن یہاں تو 6 ٹائم کی بھاتی, اور وہ بھی 2 پہلی 4 پہلی بھاتی. یہ ہو رہا ہے, گھر والے نہیں کھا رہے, پورے گلی کے لوگ بھی کھا رہے ہیں, سمدیانے کے لوگ بھی کھا رہے ہیں, بیٹیاں بھی کھا رہی ہے, داماد بھی کھا رہے, سب لوگ کھا رہے ہیں جیسے شادی کا ماحول ہو. اور میت کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوپہر میں پلاو آیا تھا, بھی دوپہر پلایا تھا, شام کو پلاو نہیں بھیجنا, وہ دالچا بھیج دینا. شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو اس لیے جو ہے وہ اس کی موت اس لیے تھی کہ تو یہ ساری چیزیں کرے گا. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا, ہمارے جو بڑے بزرگ موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو بہلا بہلا کے پورا محلہ کھلاتا تھا, تب بھی 2 لقمے سے زیادہ لوگ لیتے نہیں تھے. یہ صورتحال ہوتی تھی. اب تو شادیوں کی طرح ماحول ہو گیا ہے, کوئی بولنے تیار نہیں ہے. وہ میت کی جو بھاتی کا کھانا ہے نا, روایت میں آتا ہے کہ بھاتی کا کھانا جو اس کا حقدار نہیں وہ کھائے گا, اس کا دل مردہ ہوگا. میت کے نام پہ کھانے والوں کے دل مردہ ہوں گے, دل مردہ ہوتا ہے اس سے. وہ حق صرف گھر والوں کا ہے. یا اگر کوئی باہر سے ایسا مہمان میت میں آ گیا کہ اب وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے, وہ کہیں اور جا کر نہیں کھا سکتا, تو اس کا حق ہے. جو ان کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرا ہے, باہر سے آیا ہوا ہے, جن کے گھر شہری کے اندر گھر ہو, مکانات ہو, وہاں جا کے کھا سکتے ہیں, ان کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اور اب تو یہ بھی اس پہ بھی دھندا چل پڑا ہے, یہ بھی اس پہ بھی دھندا چل پڑا ہے. مجھے بتایا لوگوں نے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی ایک بڑا بن جاتا ہے, جو اصل بڑے نہیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اصل بڑے وہ اچھے لوگ ہیں, کوئی ایسی انٹو پنٹو آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, سب سے پیسہ جمع کرتا ہے. اب سب رہتے ہیں مصروف, اس نے دیا 300, اس نے دیا 300, اس نے دیا 300, اس نے سب نے 300 500 دے دیے. اب جتنی بھاتی آئی اس میں سے بھاتی لایا, باقی پیسہ بچا وہ اڑا لیتا ہے. ہر محلے کے اندر 2-4 ایسے پیدا ہو گئے جو بھاتی کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کہیں بھی میت ہو, اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں میت ہو, تو آپ خود اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہیں کہ ایک وقت کی بھاتی سنت ہے, صرف ایک وقت کی کوئی لائے, وہ بھی قریب کا کوئی آدمی رشتہ دار. میں کہتا ہوں نا کہ غریب سے غریب بھی آدمی ایک گھر کے لوگوں کو کھلا سکتا ہے, یا 2 پڑوسی مل کے کھلا سکتے ہیں. 2 پہلی 4 پہلی 1 پہلی بھاتی کی کوئی ضرورت نہیں. اس بدعت کو ختم کرو, اس بدعت کو, اس جیسی تمام بدعتوں کا خاتمہ کرو, یہ اپنی ذمہ داری ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دیا, مرنے کے بعد قبر میں ان کے منہ قبلے کی طرف بھی نہیں رہ سکتے, ان کے منہ قبر میں قبلے سے پھر جاتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ, میں کہتا ہوں چلے 6 ٹائم کوئی کھلا دے گا, 7ویں ٹائم تو آپ کو پکانا ہی ہے نا گھر میں, تو 7ویں ٹائم پکانا ہے تو دوسرے ٹائم پکاؤ نا. کون زندگی بھر کھلائے گا؟ 6 ٹائم کے لیے بدعت کا دروازہ کیوں کھولتے ہو؟ 6 ٹائم کے لیے بدعت کو رواج کیوں دیتے ہو؟ ختم کیوں نہیں کرتے؟ اور میں کہتا ہوں سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کرو گے, اللہ اس کی برکت سے زندگی بھر تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا. جب میں یہ باتیں کرنے لگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں قوم سے. میں ناراض نہیں رہتا. اللہ نے ذمہ داری اگر ہمارے سروں پر دی ہے حق بولنے کی, تو ہمیں حق بولنا ہوگا. میرے گھر پر خود میرے ہوش و حواس میں پہلی مرتبہ میت ہوئی 2007 میں, یا تقریباً 2013 میں گالیں 2013 میں, 7 سال ہو گئے. 2013. اس سے پہلے میرے ہوش میں کوئی میت گھر میں نہیں ہوئی. میری دادی مرحومہ مغفورہ کا انتقال ہو.
90 سال سے زیادہ کی ان کی عمر تھی ان کا انتقال. تو ظاہر سی بات ہے چونکہ میرے تعلقات تو پورے شہر سے، آپ نے دیکھا کہ شہر امٹ پڑا، لوگ آئے، اور اب جس کو دیکھو تو ظاہر سی بات ہے تعلقات نبھانے کے لیے سبھی سیاسی لیڈران بھی اور اہل علم طبقہ بھی اور اس کے بعد مالدار طبقہ بھی سبھی آ کر کے مجھے بیٹھ کر کے کہا کہ ہمارے یہاں. میں نے سب سے کہا ایک کام کرو، آپ ہمارے گھر بھاتی بھیجنا چاہتے ہو، اتنا ہی آپ میری دادی مرحومہ کے نام سے پکا کر اپنے گھر غریبوں کو کھلا کر ان کو ایصال ثواب کر دے، میرے گھر نہ بھیجیں. اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو بدعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور ایک وقت کی بھاتی سنت ہے، ایک وقت کی بھیجنی ہے جو تیار ہو چکی ہے. میرے محلے کے لوگوں نے ایک وقت کی تیار کر لی ہے، دوسرے کسی کی قبول نہیں. جس کو اگر محبت ہے، اگر دل سے اگر آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امین القادری کو کھلا رہے ہیں تب تو بات الگ ہے، اور اگر آپ کو محبت ہے تو پھر آپ غریبوں کو کھلا دیں ان کے ایصال ثواب کی. یہ بڑے بڑے لوگوں نے زور ڈالا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سنت کو رواج دینے کا آغاز اگر ہم اپنے گھر سے نہیں کریں گے تو کہاں سے کریں. کچھ لوگ ناراض ہو کر اٹھے وہاں سے کہ یہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں. میں نے کہا کہ جب اللہ رسول کی آ جائے تو پھر کسی کی نہیں سننا، یہی اپنا مزاج ہونا چاہیے. ہم کسی کے کیا پابند ہیں. تو میری بھی گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے سنت کا آغاز کریں. یہ بات معاذ اللہ استغفر اللہ میں بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی توفیق ہے، جو اللہ نے کروایا، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کا کرم ہے. آپ سے کہتا ہوں ہمت کرو، اور اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں غلط دیکھو اچھے سے بات رکھ دو، ناراض ہو کر نہیں، چڑ کر نہیں، غلط الفاظ سے نہیں، اچھے سے بات رکھو. یہی. اور یہ جو پہلی 2 پہلی 5 پہلی کا سسٹم یہ تو ختم کرو. یہ جو مفت کے خور لوگ ہیں نا، ان لوگوں پر ضرور وہ ہونی چاہیے، پابندیاں ان پہ لگنی چاہیے، قدغن لگنا چاہیے. ورنہ اللہ نہ کرے ایک دن وہ آئے گا کہ جیسے شادیوں میں کھانے ہوتے ہیں نا ویسے بھاتیوں کے ہونے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی شادیوں میں جتنے کھانے ہوتے ہیں اتنے کھانے بھاتیوں میں ہو رہے. 4 پہلی کھانا پک، 5 پہلی کھانا پک رہا ہے، اور وہ بھی فرمائش کے مطابق پک رہا ہے. اللہ کے لیے بدعتوں کو، یہ تو میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، ایسے درجنوں چیزیں. وقت آئے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ ذہن میں باتیں رہے گی تو میں اس پر تبصرہ کرتا رہوں. ایک بدعت اور بھی ہے، یہ بھی آپ سے کہتا ہوں. چہلم کے موقع پر 100 قرآن شریف ایصال ثواب میں ہو رہے ہیں، 40 قرآن شریف، 200 قرآن شریف، 500 قرآن شریف. میں تو اس کا ذکر نہیں کرتا ایصال ثواب میں. ایک جگہ گئے تو کہا 100 قرآن شریف، تو میں نے کہا کس نے پڑھا؟ تو کہا وہ مدرسے کے بچوں سے پڑھوایا تھا اور ایک قرآن کے عوض میں 50 روپے دیے تھے. تو کہا اسی لیے قرآن آیا تھا. اجرت دے کر قرآن پڑھانا بھی حرام ہے اور اجرت لے کر قرآن پڑھنا بھی حرام ہے. اور مدرسے کے بچوں کو میں نے پڑھتے دیکھا ہے اپنے مدرسہ پڑھنے کے دور میں، اور سبق یاد کرتے کرتے آدھے ہو جاتے ہیں، وہ سبق یاد کرتے کرتے آدھے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ایکسٹرا پڑھنے کے لیے بولتے تو وہ یہ ایک ادھر سے پلٹتے تھے. میرے جو احباب تھے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے لیکن ابھی وہ سدھر گئے ہیں، بڑے ہو کر کے ان کو شعور آ، بچپنا تھا ان کا بھی، بچپنا تھا. تو وہ 3-4 ایک ساتھ پلٹتے تھے اور وہ 5-10 منٹ میں پورا قرآن ختم ہو جاتا. کوئی سنے تو برا نہیں مانے، میں حق بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی لوگ آتے اتنی چادر پڑھ دو، میں کہا یہ یہاں نہیں، یہ ادھر جاؤ اور کہیں، یہ یہاں نہیں، یہاں اس کا گزر بسر نہیں. بلکہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو تو ہم قرآن خوانی میں بھی نہیں بھیجتے. قرآن خوانی کا ایک ہی ٹائم ہوگا عصر کے بعد، جو ان کی پڑھائی کا ٹائم نہیں ہے، بس اس کے بعد کسی ترم کھا کے آؤ نہیں آئیں گے بچے. ہمارے ہاں یہ نظام ہے، بچے پڑھنے آئے، قرآن خوانی کرنے نہیں آئے. بچے دعوتیں کھانے نہیں آئے، یہاں پڑھنے آئے، وہ پڑھیں گے، صرف پڑھیں گے. اللہ کا شکر ہے پھر آپ کوالٹی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایک بیٹھک میں ایک بچہ قرآن سناتا ہے، جو فارغ ہوتا ہے وہ تراویح سناتا ہے. ہاں، یہ صرف پگڑی والے حافظ جی نہیں ہیں، الحمدللہ تراویح سنانے والے حافظ جی ہے، کیونکہ جو حساب سے محنت ہو رہی ہے ان پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کیوں پیسہ دے کے قرآن پڑھا رہے ہیں؟ اجرت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ خود صحیح 3 بار، صرف 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لو، اپنے باپ کو ایصال ثواب کر دو، آپ کے باپ کی مغفرت کے لیے وہی 3 قل ہو اللہ کافی ہے.
ایک بسم اللہ شریف ہی کافی ہے، اس کا خیال کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ بدعتوں کا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ میری گزارش ہے، ایک گروپ کی ضرورت ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، کسی کی پرواہ نہ کرے، اچھے سے بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور جو ہے وہ اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ، حکمت اور اچھی گفتگو کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہمارے مالیگاؤں کے بہت سارے علماء اہل سنت یہ کام کر رہے ہیں، اہل سنت کے علماء اس میں مصروف ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ سنی دعوت اسلامی میں کبھی اس میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نہیں دوسرے کو کہہ سکتے لیکن کم سے کم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں اور بدعات کا خاتمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں سنت پر قائم رکھے۔ وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا آج، حالانکہ آج سیدہ پاک، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی شب ہے، اور ہر سال ان کی زندگی پر طویل گفتگو ہوتی ہے لیکن گھڑی پر نظر نہیں گئی اور بات طویل ہوتی چلی گئی۔ مختصر میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دیا جائے کہ سیدہ پاک کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ محبوب خدا کی بھی محبوب بیٹی ہے، یعنی محبوب خدا کی محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی محبوب ہیں۔ اور حضرت استاد زمن کہتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ کہ یا رسول اللہ، جو آپ کو پیار کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا بیان کیا جائے، اس کی شان کیا ہوگی جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی بزرگی کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی یہ شان ہے کہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، اور کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مکان، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مکان حضور علیہ السلام کے مکان کے بالکل بازو میں تھا، اب بھی ہے۔ آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو دیکھیں گے حجرہ فاطمہ، جس حجرے میں آقا علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اس کے بازو میں ایک حجرہ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حجرے میں جانے کے لیے دروازہ جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں لگا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر کے میں تصور میں ایک بات کہتا ہوں اپنے آپ سے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر میں جانے کے لیے دروازہ فاطمہ کا چاہیے۔ جب تک فاطمہ کے دروازے سے نہیں گزرو گے نبی کا گھر نصیب۔ دیکھ لیجئے، جا کر دیکھ لیجئے گا، وہ تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ اس دور کا تالا ہے جب ٹرکیوں کی حکومت تھی، اہل سنت کی حکومت تھی، ابھی بھی وہ تالا لگا ہوا، اس کے اوپر شیر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے شاید توجہ نہیں گئی ہو، ورنہ بہت ساری چیزیں تو ہٹا دی گئی۔ جالیوں پر بھی وہ جو قصیدہ لکھا ہوا ہے سلطان عبد الحمید کا، وہ ابھی حال ہی میں قاری رضوان خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو پڑھا، اور حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب کی بلا اعظمی نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ وہ جالیوں پہ لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی مواجہ شریف پر، وہ بھی اس کو بھی پوت دیا گیا، کلر سے اس کو چھپا دیا گیا، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کی عقائد کو آشکار کرتا تھا، اس نکال نہیں سکے وہ تختیاں، لیکن اس کو کلر سے مٹا دیا۔ سوچے کہ کیا حالات ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی عظمت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ بھی کرتے ہیں، اور جب بولو تو برا بھی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سیدہ پاک کا حجرہ ابھی بھی ہے، تو سیدہ کا گھر
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حجرہ پاک، اس میں ایک دیوار تھی، ایک ہی دیوار تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے سیدہ پاک سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ بار بار ان سے ملنے کے لیے جاتے، دن میں کئی بار جاتے ان سے ملنے۔ محبوب تھی، محبوب بیٹی تھی، بیٹیوں میں بھی سب سے چہیتی تھی۔ حضور کی ہر بیٹی حضور کی دیکھو بیٹی تو سب کو پیاری ہوتی، ساری بیٹیاں حضور کی لاڈلی تھی، لیکن سب سے زیادہ پیار کسی کو دیا ہے، سیدہ فاطمہ کو دیا۔ ان کی جو شان حضور نے خود بیان کی، ان کی عظمت جو بیان کی، کسی اور کی عظمت یہ بیان نہیں کی۔ حالانکہ بیٹی ہونے میں سب کے مرتبے برابر ہے، لیکن حضور نے ان کو بلند کر دیا، بہت بلند کیا، عظمت ان کی بلند کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی دیوار تھی دونوں کے گھر کا۔ آقا علیہ السلام بار بار تشریف لے جاتے تھے حجرہ فاطمہ، اور جب کسی سبب سے جا نہیں سکتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس پر پردہ پڑا رہتا تھا، لیکن جب جا نہیں سکتے تھے میرے آقا تو آواز دے کے کہتے تھے فاطمہ تیری یاد آ رہی ہے، ذرا کھڑکی کی طرف آ جا، اور پردہ ہٹا کر میرے آقا سیدہ کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ ساری کائنات جس کا رخ انور دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہو، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ کو بار بار دیکھ، وہ آقا جس کو سب دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہوں، آقا کتنی محبت کرتے تھے۔ اور محبت کا عالم یہ تھا، اللہ اللہ کیا شان ہے سیدہ پاک کی، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر کی شروعات کرتے، جب آقا علیہ السلام سفر کرتے مدینہ منورہ سے، تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے۔ جب سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ کا سفر سیدہ کے گھر سے شروع ہوتا تھا اور سیدہ کے گھر پہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھو حضور کے سفر کا آغاز سیدہ کا گھر ہے، اور حضور علیہ السلام کے سفر کا اینڈ جو ہے واپسی بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے، سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے، ان کے سر کو سونگتے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا سر کیوں سونگتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ عالم خواب میں اور 1 مرتبہ عالم بیداری میں۔ تو یہ وہ 27ویں رجب والی معراج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ اس سے پہلے کی معراج کا جو خواب میں ہوئی اس معراج کا، کیونکہ جو 27ویں رجب کو معراج ہوئی ہے وہ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد ہوئی ہے، تو یہ اس معراج کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو 34 بار معراج ہوئی، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ معراج کے واقعات میں الجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسا تو وہ ایسا، وہ ویسا کیوں؟ تو 34 معراج ہے نا، تو کس معراج کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، وہی خواب والی معراج، فرماتے ہیں تو میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا جنت میں ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک خوبصورت پھول کھلا ہوا، ایک خوبصورت پھول، اور اس کی خوشبو بہت دل کو بھاتی، من بھاتی خوشبو ہے۔ تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے اس کے یہ زہرا، یہ کیا ہے؟ زہرا ہے آقا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کے کھا لوں، تو میں نے اس پھول کو توڑ کے، اس کی خوشبو مجھے بہت پسند آئی تو میں وہ پھول کو توڑ کر کھا لیا۔ جب میں نے کھا لیا پھر میں معراج سے واپس آیا۔ معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کرنا چاہیے۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام نے ملاقات فرمائی، اور اسی رات سیدہ فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ تو آقا فرماتے وہ جنتی پھول، وہ جو میں نے دیکھا تھا نا وہاں وہ زہرا، وہ کلی، تو میری بیٹی انسانی روپ میں وہ جنتی پھول ہے۔ تو جب میں اس پھول کی خوشبو کو، وہ جنت کے پھول کی خوشبو کو جب میں سونگنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کا سر سونگ لیا کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں میں وہ ہیں، حیا کے پردے میں کہتا ہوں سب سمجھ جائیں گے،
کہ سیدہ فاطمہ تنہا پوری کائنات میں ایک عورت ایسی ہے کہ جن کے یہاں ظہر کی نماز کے وقت امام حسن کی پیدائش ہوئی. امام حسن کی پیدائش کب ہوئی؟ ظہر کی نماز کے وقت. اور سیدہ فاطمہ نے ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی. جبکہ اہل دانش، اہل عقل، اہل شعور جانتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کئی دن چلے جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح عورتیں کچھ دن ان پر نماز معاف ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتی. لیکن سیدہ فاطمہ پر ایسی کوئی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا پوری زندگی ہر نماز پڑھتی رہی، حتیٰ کہ ظہر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی اور عصر کی نماز میں سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. ایسی پاک خاتون تھی آپ کہ وہ عورتیں جس ناپاکی سے گزرتی ہے وہ کبھی آپ پر طاری نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں کے اندر جنتی حور ہے. یعنی جنتی حوروں کی جو صفت ہے، جنتی حور سے مراد جنتی حوروں کی وہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسوانی عوارض سے محفوظ رکھا. اور میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک کافر نے مولائے کائنات سے کہا، پیشکش کی مولائے کائنات سے ایک کافر نے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. ایک کافر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں، اس نے پیشکش کی. تو یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان تک پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے محبوب کی بیٹی، دونوں بیٹیاں علی کے نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تک کہ فاطمہ موجود اور زندہ رہے ظاہری طور پر، اس وقت تک دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا نکاح حرام کیا جاتا ہے، تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے. کسی اور خاتون کے لیے یہ قانون نہیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، کہ سیدہ فاطمہ کا دل دکھنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے. ہے کوئی ایسی خاتون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور علیہ السلام نے جو محبتوں کا اظہار کیا وہ یہ کہ جب بھی سیدہ پاک تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے ان کی عزت بڑھانے کے لیے اور فرماتے کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرے گی، وہ پلسرات جس سے سب کو گزرنا ہوگا، نیک، پرہیزگار، گنہگار، مجرم، سیاکار، اچھے برے سب کو گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم پر وہ پل ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے گزرنے کا وقت آئے گا تو عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت پلسرات سے گزرے گی تو 70,000 حوریں، 70,000 جنتی حوریں کنیز کی شکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے پیچھے ہوگی اور وہ بجلی کی طرح گزر جائے گی. سوچے کیا شان ہے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. یہاں ایک مختصر بات عرض کر کے اب بات مکمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک منقبت بھی ہمیں جو ہے وہ سیدہ پاک کی سننا ہے، چند اشعار، پھر اس کے بعد محفل مکمل ہوگی. کہ ایک دن مولائے کائنات گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر آثار جو تھے کچھ فکر کے تھے. تو سیدہ نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان سے لگتے ہیں آج. تو مولائے کائنات نے کہا ہاں، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے. آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے اور بتایا کہ سلیمان بادشاہ تھے اور بیٹی کی شادی کی تو داماد کو بہت سے تحفے دیے تھے.
اور بیٹی کو ہی بہت سے تحفے دیے تھے، یہ اور یہ اور یہ، اس کی ایک پوری تفصیل تھی۔ سیدہ کو ایسا لگا کہ کہیں مولا علی کے ذہن میں ایسی کوئی بات تو نہیں آ گئی کہ وہاں سے اتنا ملا اور یہاں تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تبصرہ کرنے والوں کی یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، نہ وہاں یہ بات تھی نہ یہاں یہ بات تھی۔ البتہ سیدہ پاک نے جب سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ سنا تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی حیثیت کیا ہے اور شان کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی حیثیت اور شان کیا ہے، کاش اللہ تعالیٰ یہ علی پر آشکار کر دے۔ اور بس یہ خیال آنا ہی تھا، مولا کائنات کی آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ جنت میں ہے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا جنت کے تخت پر جلوہ افروز ہے، اور ایک کنیز جو ہے ان کو جوتی پہنا رہی، ایک کنیز جنت میں ان کو جوتی پہنا رہی، کنیز کی شکل میں، یا وہ کنیز ہے یا نہیں ہے وہ، لیکن کوئی جوتی پہنانے والا جوتی پہنا رہا ہے، کوئی جوتی پہنا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا سیدہ کون ہے یہ جنت میں جوتی پہنانے والی کون ہے؟ تو سیدہ نے کہا کل بابا نے جس سلیمان کی بیٹی کا ذکر کیا تھا، جس کی شادی کا، یہ وہی لڑکی ہے جسے جنت میں جوتیاں پہنانے کے لیے فاطمہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ شان ہے سیدہ پاک کی، اور وہ حدیث پاک تو آپ مجھ سے کئی بار سن چکے ہیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے، کہ ایک مرتبہ سیدہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا بیٹی تمہارے بابا محمد جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ عرض کی آقا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا حضرت مریم سب سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور سیدہ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نظر آئے، تو آقا نے پوچھا بیٹی پریشان ہو گئی؟ عرض کی آقا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، اگر میں عورتوں کا نام لوں گی تو آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو میرا نام لیا نہیں، آپ نے تو مریم کا نام لیا۔ حضور نے مسکرا کے کہا بیٹی ہم نے جو کہا وہی ہوگا کہ مریم ہی سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن منظر یہ ہوگا جس سواری پر تم بیٹھی رہو گی اس کی نکیل پکڑ کر مریم چل رہی ہوگی، وہ خادمہ بن کر پہلے جائے گی، تم مخدومہ بن کر بعد میں جاؤ گی۔ کیا شان ہے! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جن کی نکیل پکڑ کر، جن کی سواری کی نکیل پکڑ کر خادمہ بن کر، یہ سیدہ کی خادماؤں کی شان ہے کہ جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی سیدہ کی خادمہ، سلیمان علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کی خادمہ، تو جب خادمہ کی شان یہ ہے تو مخدومہ کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج ان کے وصال کی شب ہے، اللہ ان کا صدقہ پوری قوم کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے بھائی رضوان سے گزارش ہے کہ چند اشعار سیدہ پاک کی منقبت کے پڑھ دیں، اتنے وقت میں آپ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا نگاہ شوق جھکا لو کہ ذکر فاطمہ آیا، دلوں کو شمع بنا لو کہ ذکر فاطمہ آیا۔ فاطمہ فاطمہ
فاطمہ فاطمہ بضعِ نبی ہے فاطمہ، بضعِ نبی ہے فاطمہ، فاطمہ بضعِ نبی ہے فاطمہ، فاطمہ بضعِ نبی ہے فاطمہ، بضعِ نبی ہے فاطمہ، بضعِ نبی ہے فاطمہ، زوجہ علی ہے فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ، عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ، فاطمہ دیکھو چل رہی ہے فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ، شکل میں سخا وجود میں، شکل میں سخا وجود میں، باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، فاطمہ باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، فاطمہ باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، شکل میں سخا وجود میں، شکل میں سخا وجود میں، باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، فاطمہ باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، جبرائیل آئے پوچھ کر، بے اجازت جل کے گھر، جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جبرائیل آئے پوچھ کر، جبرائیل آئے پوچھ کر، وہ تیری گلی ہے فاطمہ، فاطمہ وہ تیری گلی ہے فاطمہ، فاطمہ بضعِ نبی ہے فاطمہ، کیوں کھڑے ہیں سید رسول، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، فاطمہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، میں گدائے بے نوا غریب، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ ملکہ سخی ہے فاطمہ، فاطمہ ملکہ سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ بھی سونگھتے رہے، مصطفیٰ بھی سونگھتے رہے، خلد کی کلی ہے فاطمہ، فاطمہ خلد کی کلی ہے فاطمہ، بزم عقد عرش پر سجی، بزم عقد عرش پر سجی، جب دلہن بنی ہے فاطمہ، فاطمہ جب دلہن بنی ہے فاطمہ، پھول ہے حسین اور حسن،
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، پھول ہے حسین اور حسن، پھول گئے حسین اور حسن، پارسا کلی ہے فاطمہ، فاطمہ پارسا کلی ہے فاطمہ۔ اور اس پاک سیدہ سے خطا تو دور کی بات ہے، عصمتوں کی گود میں پلی، عصمتوں کی گود میں پلی، خطاؤں سے بری ہے فاطمہ، فاطمہ خطاؤں سے بری ہے فاطمہ۔ دل کو تھام کر مقطع بھی سن لو، یہ امین خانہ زاد سگ، یہ امین خانہ زاد سگ، طالب بقی ہے فاطمہ، فاطمہ طالب بقی ہے فاطمہ، یہ امین خانہ زاد سگ، یہ امین خانہ زاد سگ، طالب بقی ہے فاطمہ، فاطمہ طالب بقی ہے فاطمہ، بضعِ نبی ہے فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ۔ السلام علیکم۔ سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، جو تلاوت قرآن مقدس کی ہے اسے ابھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ کے دونوں شہزادگان، سرکار کی بیٹیاں، بیٹے، جملہ قیامت تک کی اولاد امجاد، سب کی ارواح کو نظر، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سرکار غوثیت مآب، سرکار غریب نواز، سیدی سرکار باعث خواجہ رحمت اللہ علیہ مالیگاؤں کے جملہ اولیاء کرام، ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے جملہ مشائخ نظام کی ارواح کو نظر کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ان سب کے صدقہ و طفیل جس کے دل میں جتنی مرادیں، تمنائیں، آرزویں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، آرزویں پوری فرما۔ یا اللہ سیدہ پاک کے نام کی خیرات عطا فرما، سیدہ پاک کے صدقے میں اللہ سب کی بگڑی کو بنا دے، سب کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں نصیب فرما دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ بالخصوص مولا پاک پوری دنیا سے کرونا کی نحوست کو ختم فرما دے، لاک ڈاؤن کی نحوست کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے آج کی محفل کو سجانے میں حصہ لیا، سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما۔ یا اللہ ایمان و سنیت پر زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ تبرک لے کر جائیں گے، تبرک لیے بغیر کوئی نہ جائے۔ دروازہ کہاں ہے؟